ساری رات فلم دیکھنے والے کو کیا پتا کہ رات اللہ کے نبی کی یاد میں آنسو بہانے کا مزہ کیا ہے. وہ سمجھتا ہے فلموں میں ہی مزہ ہے. ساری رات ٹیلی فون پر گندی کرنے کی بجائے کسی کو کیا پتا کہ سو کر تہجد پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا لطف کیا ہے. وہ لطف دیکھا نہیں ہے نا. جس کو فلموں کی عادت ہے وہ سمجھتا ہے فلم دیکھوں گا نہیں تو نیند ہی نہیں آئے. لیکن جس کو عشق رسول کی لت پڑ جائے، آئے ہائے، جس کو پیارے آقا سے محبت ہو جائے، دنیا کی لڑکیوں سے اور بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرتے ہو، اللہ کے حبیب سے محبت کر لو، ہر آنسو تمہارا رتبہ بڑھائے گا. نیند کروٹ بدل کر نہیں آئے گی جب مدینے والے کی یاد آئے گی، مگر وہ بے قراری میں بھی سکون آئے گا. بے پردہ بے حیا لڑکیوں سے دوستیاں لگا کر ساری رات فون پہ بات کر کے کیا کر رہے ہو آپ؟ سوچو اللہ کو کیا جواب دو گے. مرنا ہم سب نے. میں بات جو کر رہا ہوں اللہ کرے میری بات آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوگا. میں کل ایک ایسی شخصیت سے، ایسے بندے سے مل کے آیا ہوں جس نے مجھے اداس کر دیا. آپ کے حیدرآباد کا شخص ہے، ان کو لیور کا کڈنی کا کینسر ہو گیا، 52 سال عمر ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے میں 16 سال تک حیدرآباد سے نوری آباد جاتا رہا، نوکری کرتا رہا، بالکل فٹ فاٹ، کوئی پرابلم نہیں. ماشاءاللہ اس کے جوان بیٹے ہیں، اللہ نے بہت دیا ہے اس گھر. میں کل دیکھتا رہا، میں تو یہ سوچتا رہا یار یہ عمر بھی اتنی نہیں ہے. میں نے کہا ہوا کیا آپ کو؟ کہتے کچھ بھی نہیں تھا مجھے. رمضان میں مجھے کڈنی میں یہاں درد ہوتا رہا، ڈاکٹرز کو دکھایا، ٹیسٹ کرائے، ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کا آخری سٹیج ہے. میں سوچتا رہا یار کتنی پلاننگ، کتنے ارادے، یہ کروں گا تو بچوں کی شادی. اب اس بندے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. 6 مہینے میں ختم ہو گیا وہ بندہ. اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں اللہ اسے شفا عطا فرما، مگر مجھے ہلا گیا وہ شخص. میں سوچتا رہ گیا. اللہ کی رحمت سے میں نے اکیلے میں اس کو بٹھا کر پھر کلمہ پڑھایا، توبہ، کہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا. اللہ اس کو ہمت دے، طاقت دے، اس کو شفا کاملہ دے. مگر within 6 مہینے دنیا ختم ہو گئی نا. 6 مہینے تو دور کی بات ہے، ادھر بندہ صبح جاتا ہے رات جنازہ آتا. مگر ہماری پلاننگ ہی عجیب ہے، ہمارا جینے کا انداز ہی عجیب ہے. ہمیں لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے. ہماری زندگی میں سارا شیڈول ہے کہ اتنے سال بعد شادی کروں گا، شادی ہو گئی تو بچے ہوں گے، بچوں کو پھر فلاں اسکول میں پڑھاؤں گا، اس کے بعد بچوں کی شادیاں کروں گا، ایک گھر ہے تو بڑا گھر لوں گا، ایک فیکٹری ہے تو اور فیکٹری لگاؤں گا. یہی پلاننگ. مروں گا تو کیا کروں گا، اس کی پلاننگ. قبر میں جاؤں گا تو وہ روشن ہوگی کہ نہیں، اس کی پلاننگ. قبر میں جاؤں گا تو لے کر کیا جاؤں گا، اس کی پلاننگ. کسی نے دفن ہوتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ کوئی ہے جو تدفین کے وقت سارے گئے ہوں گے. کبھی قبر کے اندر کوئی تجوری دیکھی ہے؟ کہ آپ نے دیکھا ہو قبر میں تجوری ہو، سارا سونا، سارے بانڈ، سارے پیسے اس میں ڈال کر لاک لگا کے مردہ لے گیا ہو؟ قبر میں کوئی تجوری نہیں. کفن میں کوئی جیب دیکھا ہے؟ کفن میں کوئی جیب نہیں. سوچو خالی جانا ہے، سب ادھر ہی رہ جائے گا. کیا جائے گا ساتھ؟ میری نیکیاں، اچھے اعمال کتنے ہیں؟ اب سوال یہ ہے نا، جب جاگا جو میرے ساتھ جائے گا وہ کتنے ہیں؟ اس کی کتنی تیاری ہے؟ ابھی جوان بیٹھے ہیں سارے، کہتے ہیں جناب بالکل نیکیاں کریں گے، لیکن ابھی تو مزے کی عمر ہے نا. 50 سال کا ہو جاؤں پھر اللہ اللہ ہی کروں گا، پھر تو داڑھی بھی رکھ لوں گا، پھر نماز بھی پڑھوں گا، پھر روزے بھی رکھوں گا. ابھی تو مزے کے دن ہیں. کیا جوان نہیں مرتے؟ کیا نوجوانوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ کب تیاری کرو گے؟ ایسے کئی جوان پہنچ گئے قبر میں جنہوں نے نیت کی تھی بوڑھا ہو کر نماز پڑھوں گا. ایسے کئی لوگ قبر میں پہنچ گئے جنہوں نے نیت کی تھی مدینے جاؤں گا پھر داڑھی رکھوں گا. نہیں جا سکے اور چلے گئے قبر میں. ایسے کئی چلے گئے قبر میں جنہوں نے کہا تھا اگلی رمضان سے پورے روزے رکھوں گا. رمضان نہیں آیا، وہ قبر میں چلے گئے. ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. اللہ کی رحمت سے میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا زندگی کو جب آپ ساری زندگی چھوڑ دو. آپ کاروبار کیجیے، حلال کیجیے، نوکری کیجیے، حلال کیجیے، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریے، بالکل گزاریے. اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیے، خوش رہیے. شریعت نہیں کہتی کہ جناب آپ ساری فیملی گھر بار چھوڑ کر فقط اللہ اللہ کرتے رہیں. گھر بار، کاروبار، فیملی، ایوری تھنگ از اوکے. انجوائے کیجیے اپنی لائف کو، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر، نماز کی پابندی کر کے، حلال روزی کما کے، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، بد کلامی، بد اخلاقی، اس سے بچ کر
بے حیائی سے بچ کر کیا زندگی انجوائے نہیں کی جا سکتی؟ اپنے وقت کی قدر کریں. یہ وقت جو ہے نا یہ موتی ہے. سانس کی مالا جو ہے نا، دیکھیں کبھی غور کیا ہم نے، جو ہماری جو بریتھ ہے، سانس ہے، یہ ساری کاؤنٹنگ کی ہوئی ہیں، آپ کو معلوم؟ یعنی ہماری سانسیں بھی یہ گنی ہوئی ہیں. اگر بندہ اس کی قدر نہ کرے تو یہ سانسیں تو ختم ہو جائیں گی نا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ایک سانس کاؤنٹڈ ہے. میں نے آپ سے گفتگو کے دوران بہت ساری سانسیں لے لی ہیں اور آپ نے بہت ساری سانسیں لے لی ہیں. یہ اتنی سانسیں میری ختم ہو گئی، اب نہیں پتا کتنی باقی ہیں. ہم سب کا موت کا وقت مقرر ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، ہمیں نہیں پتا. اچھا پتہ ہے موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کی جگہ بھی مقرر ہے. بندہ کسی نہ کسی بہانے سے ادھر پہنچتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نہیں چاہتے جاتے بھی کسی کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، یا اچانک کسی گاڑی سے اتر جاتا ہے. جو اتر جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو بیٹھ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے. سنا ہوگا نا، کیا تھا؟ وقت مقرر تھا. جو اتر گیا اس کا ٹائم نہیں آیا تھا. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. اب سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب پل کی خبر نہیں ہے تو پھر برسوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ پتہ ہے صبح جب ہوتی ہے تو دن کیا اعلان کرتا ہے؟ ابھی دن نکلا ہوا ہے نا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب روز صبح سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، میں پھر پلٹ کر نہیں آؤں گا. آج کا دن کل نہیں آئے گا، پھر کبھی نہیں آئے گا ہماری زندگی میں. لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے. آپ میں سے بہت ساروں نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی نا، اسکول کی لائف گزاری ہوگی، مدرسے میں پڑھے ہوں گے. جب امتحان آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ بالکل امتحان قریب آ جاتا تھا، ٹینشن. بعض طلبہ کو نیند نہیں آتی تھی، یار کل کیا ہوگا، امتحان کیسے دیں گے. رات رات بھر جا کے تیاری، دوستوں کو بلایا، فون کیا، نوٹس لیے. جیسے جیسے امتحان قریب آتا گیا طالب علم کی بے چینی بڑھتی گئی. ہم بھی تو ایک امتحان کے قریب ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہر گزرتا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. یہ تو طے ہے نا. برتھ ڈے بناتے لوگ، بڑا خوش ہوتے ہیں. 1 سال جناب 40 سال کا ہو گیا. اللہ کے بندے 1 سال تیری زندگی سے کم ہو گیا. ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں. آج تک سمجھ نہیں آئی تاریخ بدلتی ہے، ہم بھی وہی رہتے ہیں، ملک بھی وہی رہتا ہے، موسم بھی وہی رہتا ہے. کس بات کی خوشی ہے بھائی؟ اور اس ہیپی نیو ایئر کے نام پر جو طوفان بدتمیزی، حرام کام ہو رہے ہیں، کس چیز کی خوشی ہے؟ اللہ کے بندوں اور موت کے قریب ہو رہے ہو. تمہیں تو فکر بڑھنی چاہیے تھی. امتحان کی ڈیٹ قریب آتی تھی ہم بے چین ہو جاتے تھے. ہر روز میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں، کبھی تو بے چینی ہو. ایک بار ایک باپ اور بیٹا سوئے ہوئے تھے. بیٹا رات کو اٹھ گیا، رات کو اٹھ کر رونے لگا. باپ نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے ابو جان بات یہ ہے کہ صبح مجھے کل قاری صاحب نے ایک سبق دیا تھا، اب مجھے کل استاد صاحب کو وہ سبق سنانا، سبق یاد نہیں ہوا ہے. اب استاد صاحب کو نہیں سناؤں گا تو انہوں نے سزا دینی ہے. یہ سن کر باپ بھی رونے لگ گیا. کمال کا باپ تھا، رونے لگ گیا. کسی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے میرے بیٹے کو ایک سبق یاد نہیں ہے، اس کے لیے رو رہا ہے کہ قاری صاحب کو کیا جواب دوں گا. میں نے تو اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے ہڑا ہوا تو کیا جواب دوں گا. اس کو ایک دن سبق سنانا ہے، اس کو بے چینی ہے. مجھے ساری زندگی کا حساب دینا ہے، میں کیسے سو رہا ہوں. کبھی زندگی میں ایسا ہوا؟ ذرا سوچئے. بہت سارے ایسے تو ہوں گے کہ ڈاکٹر اگر کوئی بیٹھا ہو یہاں پر تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ان کے پاس بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، شوگر بڑھ گئی ہے، ٹینشن میں نیند نہیں آتی. تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہوں گے کہ بیٹا بھائی جان کیوں نہیں آتی نیند؟ تو کہتے ہوں گے کاروبار کی مشکل ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، شادی کرنی ہے، ٹینشن بہت ہے، اس لیے شوگر ہو گئی، اس لیے بلڈ پریشر ہو گیا، اس لیے نیند نہیں آتی. کوئی ایک ایسا آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب ساری رات سو نہیں سکتا کہ میری مغفرت ہوگی کہ نہیں، میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں، میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا کہ نہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی ٹینشن ہے.
ارے اللہ والوں کو اس کی کتنی ٹینشن ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور دعا ہے. آقا تو بخشے بخشائے ہیں نا, ان کے صدقے ہم بخشے جائیں گے, مگر نبی پاک کی دعا سنو, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پر مجھے ثابت قدمی عطا کر. یہ میرے آقا کی دعا ہے. ہم نے کبھی دعا کی یا اللہ ایمان سلامت رکھیو, یا اللہ موت میں مروں تو ایمان کے ساتھ جاؤں, مجھے لمحہ بھر جہنم میں نہ ڈالنا. بہت سارے غوث پاک کے چاہنے والے بیٹھے ہوں گے. قادریوں سنو, پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم کیا فرماتے. عید کا دن تھا, لوگ خوشیاں منا رہے تھے. نیو ایئر منانے والوں سنو, برتھ ڈے پر ناچنے والوں سنو. غوث پاک کہتے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ عالم, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین, وہ عمر ہے. حضرت عمر کا مرتبہ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. یہ مرتبہ قطعی جنتی, گارنٹیڈ. مگر عید کے دن مدینے والوں نے کہا چلو حضرت عمر سے ملتے ہیں, ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں. حضرت عمر کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا, دروازہ کھلتا ہے. حضرت عمر باہر آتے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. لوگ حیران, اے عمر آج تو عید کا دن ہے, آج آنکھوں میں آنسو کیسے؟ حضرت عمر کہتے ہیں عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزے قبول ہو گئے, جن کی نمازیں قبول ہو گئی. عمر نہیں جانتا کہ اس کی عبادتیں مقبول ہوئیں یا منہ پر مار دی گئی. یہ حضرت عمر, یہ غوث اعظم. میں اور آپ تو گناہوں کے انبار ہیں سر پر, مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی دعا نہیں ہے, کوئی جس کو کہیں جھرجھری آ جائے کہ یار بنے گا کیا میرا. مزے ہیں, گل چھڑنے ہیں, پلاننگز ہیں, آج کدھر گھومنے چلنا ہے, سنڈے کو کدھر چلنا ہے, آؤٹنگ کدھر کرنی ہے, چھٹیوں میں کیا کرنا ہے. پورے دن میں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں, اس کی کوئی پلاننگ نہیں. سوچئے, خدا کے واسطے سوچئے. ہم سب کو مرنا ہے, یہ وہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا ہر مذہب, دنیا کی ہر قوم اس کو مانتی ہے کہ مرنا پڑے گا. کسی کو اس سے کوئی جس کو کہیں فرار نہیں ہے. میں آج بیان کے آخر میں آپ کو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. یقین کریں میرے آقا کے سارے ہی فرمان بڑے نرالے ہیں, بڑے پیارے ہیں, ایک ایک لفظ موتی کی مانند ہے. وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا, میرے آقا تو پورا سمندر بند فرما دیتے. سنو نبی پاک کی حدیث, چند لائنیں ہیں مگر زندگی کا اصول بیان کر دیا. آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. وہ کون سی 5 ہیں؟ غور سے سنیے. فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان. بہت سارے میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں, مدنی چینل پر نوجوان سن رہے ہوں گے. بندہ کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے, مزے کرو. یقین کرو یہ بڑی نعمت ہے. پوچھو ان بوڑھوں سے, اب نہیں ہے وہ ہمت جو پہلے تھی. اب بیماریاں آ گئی ہیں. اللہ نے جوانی دی ہے, پیر سلامت دیے ہیں, پیروں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ, پھر بیٹھ کر بھی مشکل ہو جائے. اللہ نے جوانی دی ہے, زیادہ روزے رکھ لو. اللہ نے جوانی دی ہے, اس جوانی میں خوب دین کی خدمت کر لو.